الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تشمت بی الاعداء صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز و مکرم سامعین کرام، سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 150، اس کے اندر ایک جملہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے عرض کیا تھا، فلا تشمت بی الاعداء، کہ تو مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ تشمت جسے شماتت کہا جاتا ہے، اور شماتت کے حوالہ سے کچھ میں نے کل کی ویڈیو میں عرض کیا۔ ایک شماتت ہے اور ایک تشمیت ہے۔ شماتت اس سے شریعت نے منع کیا اور سختی سے منع کیا، قرآن کے اندر بھی اور حدیث مصطفیٰ کے اندر بھی۔ اور جو تشمیت ہے اس کی ترغیب دلائی کہ یہ کرنا چاہیے۔ اب شماتت کیا ہے اور تشمیت کیا ہے؟ دیکھنے کو تو ایک ہی لفظ نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ ملتے جلتے ہیں، ان کا مادہ بھی ایک ہے، یعنی شین میم تا، اس سے دونوں لفظ بنے ہیں، لیکن فرق ان میں زمین و آسمان کا۔ جو شماتت ہے اس کی بنیاد حسد، کینہ، بغض ہے، اور اس میں نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جو تشمیت ہے اس میں دعا ہے، کسی کو دعا دینا ہے، اور اس میں محبت کا اظہار ہے۔ تو شماتت سے شریعت میں ممانعت ہے اور تشمیت کا حکم ہے۔ شماتت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو دوسرا مسلمان بھائی اس پر ہنسے، مذاق کرے اور کہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، وہ اس پر خوش ہو۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام برہم ہوئے، ناراض ہوئے، غصہ کیا کہ میں نے تجھے اپنی قوم میں چھوڑا تھا اور تو نے ان کو سمجھایا نہیں، یہ بت پرست ہوگی، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، تو نے کیا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے بال پکڑ کر ہارون علیہ السلام کے غصے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو دشمن تھے، دوسرے جو لوگ تھے جو بچڑے کی پوجا کرنے والے، ان کے حوالہ سے اپنے بھائی سے کہا، بھائی جان فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے ساتھ غصہ کر رہا ہے، میرا تو قصور کوئی نہیں، میرے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، برہمنگی اظہار کر رہا ہے، اے میرے بھائی فلا تشمت بی الاعداء، ایسے تو ہم پر دشمن ہنسے گے، لہٰذا مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 150 ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شماتت سے پناہ مانگتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دیگر کبھی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے،
وہاں شماتت سے بھی پناہ مانگتے تھے اور اپنے رب کے حضور عرض کرتے اللہم انی اعوذ بک من شماتت الاعداء، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دشمنوں کی شماتت سے، یعنی دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی ایسا کوئی امتحان یا ایسی کوئی پریشانی یا مصیبت میں مجھے مبتلا نہ کر کہ مولا کافر ہنسیں مجھ پر، میرا مذاق اڑائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو مولا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شماتت اعداء سے، دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے سے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، مسلمانوں کو برملا طور پر اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی پر مت ہنسو اس کی مصیبت پریشانی کو دیکھ کر، فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم و کرم فرما دے جس پر تم ہنس رہے ہو، جس کا مذاق کر رہے ہو، اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے، تم اس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ لہٰذا کسی بھائی کی مصیبت کو دیکھ کر اس کی داد رسی تو کرو، اس کو حوصلہ تو دو، سہارا بنو، لیکن اس کا مذاق نہ اڑاؤ معاشرہ میں، ورنہ اللہ تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اسے اس مصیبت سے نکال دے گا۔ تو لہٰذا اس سے سختی سے منع کیا گیا، شماتت سے۔ یہ شماتت ہے جو قرآن کی آیت نمبر 150 میں آئی۔ اور ایک تشمیت ہے، تشمیت یہ بڑا اچھا عمل ہے، اس کو شریعت نے بھی اپریشیٹ کیا ہے اور حکم دیا ہے اس کے کرنے کا، تشمیت کا۔ تشمیت کیا ہے وہ سمجھیے، کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اس کے جواب میں دوسرا بھائی کہے یرحمک اللہ، یہ تشمیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تشمیت ہے۔ اس کا حکم ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس پر کیا جواب دینا ہے؟ اچھا جواب دینا ہے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم فرمائے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، اگر کسی مسلمان بہن کو، بیٹی کو گھر میں چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتی ہے تو پھر یرحمک اللہ کہنا ہے، کاف کے نیچے زیر لگانا ہے۔ اور اگر کوئی بھائی ہے، مذکر ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے چھینک پر، تو پھر اس وقت کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، یعنی کاف کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہے کیونکہ وہ مذکر ہے۔ اور یہ بات بھی روایات میں آئی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی گئی اور آنکھ کھلی تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے اس چھینک پر کہا الحمدللہ، تو رب نے جواب دیا یرحمک اللہ، اے آدم تجھ پر اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری بنی آدم میں، مسلمانوں میں یہ رائج ہو گئی کہ اب کسی کو الحمدللہ یعنی چھینک آئے تو الحمدللہ وہ کہے تو اس پر یرحمک اللہ تم نے کہنا ہے۔ اور یہ حکم بھی ہے ہمیں کہ چھینک پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو چھینک پر الحمدللہ کہے پھر جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ اگر کوئی الحمدللہ کہے ہی نہ تو پھر یرحمک اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، بسا اوقات پہلی مرتبہ چھینک آتی ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اس پر جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ نزلہ زکام فلو کی وجہ سے بندے کو چھینکیں مسلسل آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا اب مسلسل جو چھینکیں آ رہی ہے اس پر چھینکنے والا
مسلسل الحمدللہ کہتا جائے گا اور سننے والے مسلسل یرحمک اللہ کہتے جائیں گے؟ نہیں، وہ ایک مرتبہ کہے گا الحمدللہ، اس کا جواب بھی ایک ہی مرتبہ دینا ہے یرحمک اللہ، بار بار ایسا نہیں، کیونکہ بار بار پھر وہ کسی اور وجہ سے چھینک آ رہی ہے۔ تو چھینک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور تشمیت یہ اس چھینک کے جواب کو کہتے ہیں، جو میں نے عرض کر دیا، اور شماتت جو ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا، وہ کسی کی مصیبت پریشانی کو دیکھ کر اس پر ہنسنا، اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا شماتت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور تشمیت جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔